السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ویلکم کرتی ہوں آپ کا آپ کے اپنے چینل حفیظہ کے کچن میں، جس میں بنتے ہیں بہت ہی مزیدار کھانے جو لذیذ ہونے کے ساتھ آپ کے جیب پر بھی ہلکے پڑتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بنا کر دکھاؤں گی بھنڈی گوشت۔ یہ بہت ہی آسان ریسیپی ہے، اسے ہم بہت ہی آسان طریقے سے بنائیں گے اور بہت کم چیزیں استعمال کر کے ہم یہ مزیدار سی ریسیپی بنائیں گے۔ تو چلیں ہم ریسیپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو بھنڈی گوشت بنانے کے لیے میں یہاں پر 1.5 کلو بھنڈی کا استعمال کر رہی ہوں۔ یہ بھنڈی کا سائز میں نے درمیانہ رکھا ہے، نہ زیادہ بڑا رکھا ہے اور نہ ہی زیادہ چھوٹا کہ زیادہ گھل نہ جائیں۔ اور اس میں شامل کروں گی میں سبز مرچ میں نے باریک کٹ بھی کر لی ہے اور ساتھ میں ثابت بھی استعمال کروں گی، اور ساتھ میں اس میں جائے گی اجوائن، کیونکہ بھنڈی کھانے سے اکثر گیس کی شکایت ہو جاتی ہے، تو اس لیے میں اس میں اجوائن کا استعمال کروں گی۔ اور ساتھ ہی اس میں ٹماٹر ڈالوں گی۔ بھنڈی میں جتنے ٹماٹر زیادہ ڈالیں گے اتنے ہی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے۔ پیاز اور ساتھ میں چکن، ان سب چیزوں کو میں نے کٹ کر کے رکھ لیا ہے۔ تقریباً 1 کلو میں نے پیاز اور 1 کلو ہی میں نے اس میں ٹماٹر استعمال کیے ہیں۔ تو ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے یہاں پر آئل کو گرم کر لیا ہے۔ پہلے ہم یہاں پر چکن کو فرائی کریں گے۔ چکن فرائی کرنے سے پہلے میں اس میں تقریباً 1 چمچ نمک ڈالوں گی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی آپ چکن کو فرائی کریں نمک کے بغیر کبھی بھی فرائی نہ کریں، نہیں تو چکن جو ہے وہ اندر سے پھیکا پھیکا رہ جاتا ہے، اس کے اندر سے کوئی بھی ذائقہ نہیں آتا۔ اگر آپ کالی مرچ بھی لگانا چاہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں، لیکن میں یہاں پر صرف نمک کا استعمال کر رہی ہوں۔ چکن کو میں تقریباً 12 سے 13 منٹ تک فرائی کروں گی۔ چکن کو فرائی کرنے کے لیے ہمیشہ میڈیم ٹو لو فلیم رکھتے ہیں تاکہ چکن جو ہے وہ اچھے سے گل جائے، کیونکہ ہم بھنڈی گوشت میں پانی کا استعمال نہیں کریں گے، اس لیے ہم فرائی کر کے ہی چکن کو اچھے طریقے سے گلا لیں گے۔ تھوڑے وقفے کے بعد ہم اس میں چمچ چلائیں گے تاکہ ہمارا چکن جو ہے وہ اچھے سے فرائی ہو جائے۔ ابھی تک اگر آپ نے حفیظہ کا کچن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے آپ حفیظہ کا کچن چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اور میری ویڈیوز کو اپنے فرینڈ گروپس، فیملی گروپس میں بھی لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی جو ہے مزیدار سی ریسیپیز بنا سکیں، کیونکہ حفیظہ کے کچن میں بنتے ہیں ایسے کھانے جو بنانے میں آسان ہونے کے ساتھ ساتھ جیب پر بھی ہلکے پڑتے ہیں۔ چکن جو ہے وہ فرائی ہونے والا ہے۔ چکن کا جو کلر ہے وہ ہلکا سا گولڈن ہو گیا ہے، لیکن ہم اسے تھوڑا سا اور فرائی کریں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے فرائی ہو جائے۔ ہم وقفے سے اس میں چمچ بھی چلاتے جائیں گے تاکہ چکن کی بوٹی جو ہے وہ ہر سائڈ سے اچھے سے فرائی ہو جائے۔ الحمدللہ سے چکن جو ہے یہاں پر فرائی ہو چکا ہے۔ چکن کا کلر جو ہے وہ اچھے سے گولڈن ہو گیا ہے۔ اب ہم ایک سٹرینر کی مدد سے اسے باہر نکال لیں گے۔ چکن فرائی کرنے کے لیے میں نے زیادہ گھی کا استعمال کیا تھا تاکہ بعد میں پیاز فرائی کرنے یا بھنڈی فرائی کرنی ہے تو ہم اسی گھی میں فرائی کر لیں، اور یاد رہے کہ پہلے ہم چکن ہی فرائی کریں گے۔ اگر بھنڈی یا پیاز فرائی کر لیا تو وہ گھی جو ہے اس میں چکن فرائی نہیں ہوگا۔ گھی ابھی گرم ہے تو میں اس میں ساتھ ہی بھنڈی شامل کر دوں گی، بھنڈی جو میں نے کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی، اور ساتھ ہی میں اس میں ثابت ہری مرچ شامل کر دوں گی۔ ہری مرچ فرائی کا بھنڈی میں بہت ہی ذائقہ آتا ہے، بہت ہی لذیذ بنتی ہیں یہ۔ اب ہم اس میں ہلکے ہاتھوں سے چمچ چلائیں گے۔ بھنڈی بناتے ہوئے یہ بات یاد رکھیں کہ ہم چمچ کو زیادہ دیر نہیں چلائیں گے، نہیں تو ہماری بھنڈی جو ہے وہ گھل جائے گی اور سالن کی جو شکل ہے وہ اچھی نہیں بنے گی اور ٹیسٹ بھی اتنا زیادہ خاص نہیں بنے گا۔ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ بھنڈی جو ہے وہ فرائی ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے۔ 8 سے 9 منٹ تک میں یہاں پر بھنڈی کو فرائی کروں گی۔ آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں کہ ہماری مرچ اور بھنڈی جو ہے وہ فرائی ہو رہی ہے، لیکن ہم اسے مزید تھوڑا فرائی کریں گے۔ جیسے ہی ہماری بھنڈی تھوڑی سی لال ہو جائے گی ہم اسے ایک سٹرینر کی مدد سے نکال لیں گے۔ ہم اسے زیادہ لال نہیں کریں گے، بس ہلکا سا جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا ہم اسے سٹرینر کی مدد سے نکال لیں گے، اور سبز مرچ بھی ہم ساتھ میں ہی نکال لیں گے۔ اس کو ہم ایک سٹرینر کی مدد سے نکال کر ایک سیپریٹ پلیٹ میں رکھ لیں گے، یا آپ کسی باؤل میں بھی اسے رکھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے گھی کا استعمال وہ زیادہ کیا ہے۔ اب یہاں پر بھنڈی فرائی کرنے کے بعد بھی گھی بچ گیا ہے۔ ہم یہاں پر ساری بھنڈی کو نکال لیں گے۔
ساری بھنڈی میں نے پلیٹ میں نکال لی ہے۔ اب اسی گھی میں ادرک اور لہسن کا پیسٹ شامل کر دوں گی۔ ادرک اور لہسن کو پہلے ہم ہلکا سا فرائی کریں گے، تقریباً 1 سے 1.5 منٹ تک ہم اسے ہلکا سا پکائیں گے کہ ان کا کچا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ جیسے ہی یہاں پر ادرک لہسن اپنا ہلکا سا کلر تبدیل کریں گے، ہم اس میں پیاز شامل کر دیں گے۔ میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم ان کو بھی فرائی کریں گے۔ اگر ہم یہاں پر فلیم کو ہائی کر دیں گے تو اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے گا اور ادرک لہسن جل جائیں گے۔ بس اسی سٹیج پر میں اس میں شامل کر رہی ہوں پیاز کو میں نے کٹ کر کے رکھ لیا تھا۔ اگر آپ بھنڈی میں چکن استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ صرف پیاز بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن چکن کے ساتھ ٹیسٹ جو ہے وہ مزے کا بنتا ہے۔ جو لوگ چکن کھانا پسند نہیں کرتے وہ اس میں چکن نہ ڈالیں، لیکن چکن کے ساتھ اس ریسیپی کا مزہ جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چکن استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ یہاں پر چکن پاؤڈر کا استعمال کر لیں۔ وہ چکن کی کمی تو پوری نہیں کرے گا، لیکن چکن کا فلیور جو ہے وہ ہلکا سا اس میں آ جائے گا۔ میڈیم ٹو لو فلیم پر ہی ہم پیاز کو بھی ہلکا سا فرائی کریں گے۔ صرف اتنا فرائی کرنا ہے کہ پیاز جو ہے وہ نرم ہو جائیں۔ جیسے ہی یہاں پر پیاز اپنا کلر چینج کر لیں گے، ہم اس میں دوسرے مسالہ جات ڈالنے شروع کر لیں گے۔ جیسے ہی پیاز یہاں پر نرم ہو جائیں گے، میں اس میں شامل کروں گی سبز مرچ۔ آپ کوشش کریں کہ بھنڈی کے علاوہ آپ کسی اور سبزی میں بھی ہری مرچ کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اسے پیاز کے ساتھ ہی ہلکا سا فرائی کر لیں۔ ایک تو سبز مرچ کی خوشبو جو ہے وہ بہت پیاری بن جاتی ہے فرائی کرنے کے بعد، اور اس کے علاوہ اس میں جو ذائقہ جو ہے وہ بہت مزے کا آتا ہے۔ جیسے ہی سبز مرچ اور پیاز فرائی ہو جائیں گے، ان کی بہت پیاری سی خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے گی۔ جیسے ہی پیاز اور سبز مرچ فرائی ہوتی ہے، اس میں شامل کر رہی ہوں ٹماٹر۔ بھنڈی اور کریلے میں ٹماٹر کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کیا جاتا ہے، اس سے فلیور بھی ہے وہ بہت مزے کا آتا ہے، اور جو بھنڈی کی گریوی بنتی ہے وہ بھی بڑی اعلیٰ بنتی ہے۔ آپ ٹماٹر کو ڈالنے کے بعد اسے تھوڑا سا فرائی کریں گے۔ اگر آپ ساری چیزیں ایک ساتھ ڈال کے فرائی کریں گے تو وہ فلیور نہیں آئے گا جو کہ ہم یہاں پر سیپریٹ چیز ڈال کے فرائی کر رہے ہیں، اسے آئے گا۔ اب اس میں شامل کروں گی مسالہ جات۔ تو کشمیری لال مرچ کا پاؤڈر میں نے یہاں پر لیا ہے تقریباً 2 چمچ۔ اگر آپ زیادہ تیکھا کھانا پسند کرتے ہیں تو مرچ زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی میں اس میں شامل کر رہی ہوں ہلدی آدھا چمچ۔ کوشش کیا کریں کہ ہلدی اور لال مرچ جو ہے وہ گھر میں خود پسوائیں، تاکہ آپ کو تسلی ہو کہ ہم نے صاف ستھری چیز استعمال کر رہے ہیں۔ جو چیز بازار سے لے کے استعمال کی جاتی ہے اس کے بارے میں تو بس اللہ ہی حافظ ہے۔ اور اب میں اس میں شامل کر دوں گی نمک۔ نمک آپ یہاں پر اپنے ذائقے کے مطابق ڈال سکتے ہیں، میں نے یہاں پر تقریباً 1.5 سے 2 چمچ نمک کا استعمال کیا ہے۔ اب ہم اس مسالے کی تھوڑی سی بھنائی کریں گے۔ صرف لال مرچ کو ہی ہم یہاں پر تھوڑا سا پکائیں گے، باقی ہمارے مسالے جو ہیں وہ پکے ہوئے تھے۔ ہم وقفے سے اس میں تھوڑا سا چمچ چلائیں گے تاکہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ جل نہ جائے۔ اس کی ہم اچھے سے بھنائی کریں گے، لیکن ہم یہاں پر اس میں پانی کا استعمال بالکل نہیں کریں گے۔ اگر یہاں پر آپ پانی کا استعمال کریں گے تو پیاز جو ہے وہ گھل جائیں گے۔ پیاز نرم کرنے کے بعد جو ہے وہ گھل جائیں گے اور وہ بالکل جیسے گریوی ہوتی ہے، سالن کی مسالہ ہوتا ہے، ویسے بن جائے گا، لیکن یہاں پر ہمیں پیاز جو ہے وہ کھڑے کھڑے چاہیے، اس لیے ہم اس میں پانی کا استعمال بالکل بھی نہیں کریں گے۔ اب میں نے اس میں شامل کر دیا اجوائن، کیونکہ بھنڈی جو ہے وہ ہر کسی کو راس نہیں آتی۔ بھنڈی کھانے سے کسی کے پیٹ میں گیس کا مسئلہ بن جاتا ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، موشن لگ جاتے ہیں، تو اس لیے میں نے اس میں استعمال کیا اجوائن، تاکہ کسی کو گیس کا مسئلہ نہ بنے۔ اجوائن ڈالنے سے بھی اس سبزی کی خوشبو جو ہے وہ اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ میں نے عام کچن میں استعمال ہونے والی چیزوں سے یہ مزیدار سی ریسیپی بنا کر تیار کی ہے۔ ہر کوئی اپنے طریقے سے سبزی بناتا ہے، لیکن اگر آپ اس طریقے سے ایک دفعہ بھنڈی ٹرائی کریں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے جو بھنڈی نہیں کھاتے وہ بھی اسے کھانا شروع کر دیں گے، کیونکہ بہت ہی لاجواب بنتی ہے۔ تھوڑے وقفے کے ساتھ ہم اس میں چمچ چلائیں گے، لیکن ہم اس میں بار بار چمچ جو ہے وہ نہیں چلائیں گے، کیونکہ اس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ پہلے سے پکی ہوئی ہیں، صرف لال مرچ کو ہم نے تھوڑا سا پکانا ہے اس میں۔ اب اس کی میں بھنائی جو ہے وہ تھوڑی سی کروں گی تاکہ جو لال مرچ کا کچا پن ہے وہ ختم ہو جائے اور کھانے میں زیادہ تیکھی نہ لگے۔
مسالہ جو ہے وہ اچھے سے پک گیا ہے۔ اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں چکن میں نے فرائی کر کے نکال لیا تھا پہلے ہی، وہ اس میں شامل کر دوں گی میں۔ ہم نے اسی لیے چکن کو پہلے اچھے سے فرائی کر لیا تھا تاکہ اسٹیج پہ اس میں کچا پن نہ آئے، اور نمک لگا کر فرائی کرنے سے چکن کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ چکن ڈالنے کے بعد میں اس میں تھوڑا سا چمچ چلاؤں گی تاکہ چکن جو ہے وہ مسالے میں اچھے سے مکس ہو جائے۔ ہم اسے لو فلیم پر تھوڑی دیر پکنے دیں گے تاکہ چکن میں جو ہے وہ مسالے کا ذائقہ چلا جائے۔ آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں مسالے نے گھی جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، یعنی کہ ہمارے مسالے کی بھنائی جو ہے وہ اچھے سے ہو چکی ہے۔ اب میں اس میں شامل کر دوں گی بھنڈی جو ہم نے فرائی کر کے رکھی ہوئی ہے۔ بھنڈی سب سے لاسٹ میں ڈالنے کی وجہ یہی ہے کہ اسے زیادہ دیر ہم نے چمچ نہیں چلانا، اگر ہم زیادہ چمچ چلائیں گے تو یہ گھل جائے گی، جو دیکھنے میں ذرا بھی اچھی نہیں لگے گی۔ اب ہم اسے ہلکے ہاتھوں سے مکس کریں گے۔ سبزی کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اسے 2 سے 3 منٹ کے لیے دم پہ رکھ دوں گی تاکہ اس تمام مسالے کا ذائقہ جو ہے وہ بھنڈی میں بھی آ جائے، اور پھر ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ سے ہماری یہاں پر بھنڈی چکن کی سبزی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے، اور ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری لگ رہی ہے، اور یہ ٹیسٹ میں بھی بہت مزے کی بنی ہے کیونکہ ہم نے مسالے کی ہر ایک چیز کو الگ الگ فرائی کیا تھا تاکہ سب کا ذائقہ جو ہے وہ اس میں آئے۔ چکن بھی اچھے سے گل چکا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے حفیظہ کے کچن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچ سکے اور آپ نیو ریسیپیز خود گھر میں ٹرائی کر سکیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔